میرے بھائیوں، کہانی ہے دو اسٹیٹس کی، اور دونوں اسٹیٹس جو ہیں وہ حاصل کی گئیں ایک آئیڈیالوجی پہ، اور ایک اسٹیٹ پاکستان ہے which was taken on the ideology of اسلام، اور ایک ہے اسرائیل۔ اسرائیل کی جو اسٹیٹ ہے، کہنے کو وہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی اسٹیٹ ہے، بٹ اٹ از اے زائنسٹ اسٹیٹ بیسیکلی۔ چیئرمین آف زائنسٹ کمیٹی، ہیڈ آف دا ورلڈ آف زائنسٹ آرگنائزیشن، ڈیوڈ بین ایک بندہ تھا جس نے 48 میں یہ ڈکلیریشن کی کہ اسرائیل ہیز کم انٹو بینگ، جیسے کہ ہماری 47 میں ہوئی۔ اور پہلا جو ملک اس کو ریکگنیشن دینے والا تھا وہ امریکہ تھا، جس کا پریزیڈنٹ اس وقت ٹرومن تھا، پریزیڈنٹ ہیری ٹرومن، جس نے ریکگنیشن دی اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں تکلیفیں برداشت کی گئیں۔ جب ہمارا ملک کریشن میں آیا، اقبال رحیم اللہ کے خواب اللہ نے ان کو دکھایا نہیں، لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کا بڑا فیمس ایڈریس ہے الہ آباد کا، جس میں انہوں نے یہ ٹو نیشن تھیوری پیش کی اور مسلمانوں کو ایک علیحدہ جگہ کا کہا کہ یہ ایک علیحدہ جگہ ہے مسلمانوں کے لیے، جہاں پہ ان کو اپنی عبادت کے لیے کھلے عام جو ہے نا سارا کچھ پریکٹس کرنا چاہیے۔ قائد اعظم رحیم اللہ نے اس کے اندر پولیٹیکلی وزڈم میں، حالانکہ ہی لیفٹ پاکستانی پالیٹکس ان 1929، اٹ واز اقبال who brought him back، تو کہ ان کو پتہ تھا کہ قائد اعظم کی جو انٹیلیجنس ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ صرف یہی بندہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بھی یہ بھی بتا دوں کہ قائد اعظم واز سفرنگ فرام ٹیوبرکلوسس، اور یہ وائس رائے کہتا ہے یو کے کا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ ہی واز سفرنگ فرام ٹیوبرکلوسس، کیونکہ جب ڈاکٹر نے ان کو ٹیوبرکلوسس کا بتایا تو قائد اعظم نے اس ڈاکٹر کو کہا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان میں رہے، کسی تیسرے بندے کو نہ پتہ چلے۔ وائس رائے اس وقت تھا ماؤنٹ بیٹن، اور اس نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا دیٹ جینا واز سفرنگ فرام ٹیوبرکلوسس، میں ایگزیکٹلی اس کو کوٹ کر رہا ہوں، I would have delayed the creation of Pakistan، because اس وقت ٹیوبرکلوسس ایسی تھا جیسے آج آپ کے لوگ ایڈز ہے یا کینسر کی 4th stage ہے۔ اٹ واز لا علاج، مطلب کہ اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ خیر، یہ تو ایک تمہید ہو گئی جو ہمارے بانی لوگوں کے بارے میں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس ہجرت میں 7 لاکھ شہید ہیں۔ یہ آپ کی سرزمین جو ہے یہ کس طرح ایگزسٹ کر گئی؟ یا آفس بنانے کے لیے آفیسز میں بیٹھنے کے چیئرز تک اویلیبل نہیں تھی، ٹیبلز تک اویلیبل نہیں تھی۔ تو آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ اسٹیٹ ایگزسٹ کیسے کر گئی؟ اور کانگریس واز آف دا ویو دیٹ پاکستان 1 سال کے بعد ڈیسٹیبلائز ہو کے ری ایمرج کر جائے گا انڈیا کے اندر، جن کا آج تک خواب ہے اکھنڈ بھارت کا، انشاءاللہ پورا نہیں ہوگا۔ اللہ اس ملک کو وہ قائم رکھیں گے، اور کیونکہ اس کے پیچھے شہداء کا خون ہے، بہت ساری عزتیں پامال ہوئی ہیں، ہماری مائیں بہنیں ان کو مارا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، ٹرینیں کی ٹرینیں جلا دی گئی، مطلب کہ واٹ ناٹ۔ یہ ہجرت میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھی، ہمارے بڑوں نے بھی شاید نہیں دیکھی، لیکن ان سے اوپر والی جنریشن نے یہ ہجرت دیکھی ہے۔ اور جب آپ اس ہجرت کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا ہسٹری میں، اور کہ کیا کیا فیس کرنا پڑا مسلمانوں کو۔ بچوں کے اندر، چھوٹے بچوں کو لے کے ٹیپ کے ساتھ ان کا منہ میں پانی باندھ دیا جاتا تھا اور ٹیپ کھول دیا جاتا تھا، بچے پھٹ جاتے تھے اپنے ماں باپ کے سامنے۔ اور یہ اس ملک کو بنانے میں تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری دادی اماں نے اپنے گھر میں
ایک قصہ دیکھا جس میں سکھ داخل ہوئے اور انہوں نے آ کے کھلے عام ہماری گھر کی خواتین کو ریپ کیا، اور وہ یہ بتاتے بتاتے رو پڑتی ہیں آج تک. تو اس ملک کو حاصل کرنے میں جو تکلیفیں ہم نے برداشت کی وہ آپ کے سامنے ہے. اور ویئر ایز اسرائیل کی طرف اگر آپ جاتے ہیں، اسرائیل بھی ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے. دو ہی اسٹیٹس ہیں جو دنیا میں آئیڈیالوجیکل ہیں. میں صرف کمپیریزن اس لیے کر رہا ہوں کہ ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے اینڈ ویئر دے اسٹینڈ ٹوڈے. انفارچونیٹلی مجھے شرم آتی کہتے ہوئے کہ انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کو، مسلم آئیڈیالوجی کو لے کے اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیا، ویئر ایز ہم جو ہیں کہنے کو اسلام کے نام پہ ملک بنایا. قائد اعظم سے جب کسی نے پوچھا کہ واٹ ول بی دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، ہی سیڈ قرآن اینڈ حدیث ول بی دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. وی ڈونٹ نیڈ اینی ڈاکیومنٹ بیکاز قرآن اور حدیث ہمارے پاس موجود ہے مشل راہ کے لیے. تو لیکن انفارچونیٹلی قائد اعظم، یہ وہ کڑوی حقیقت ہے کہ اس ملک کا بانی 2 گھنٹے بروکن ایمبولینس میں کراچی میں کھڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے. اس ملک کا بانی ہی از سفرنگ فرام، اٹس جسٹ لائک تنخواہ کیا مقرر تھی 1 روپیہ پریزیڈنٹ کے لیے، گورنر جنرل ہوتے تھے اس وقت، اور لیاقت علی خان واز اے پرائم منسٹر، 1 روپی واز اے سیلری جس پہ وہ کام کرتے تھے. پاکستان کے پاس کوئی آرڈننس فیکٹری نہیں تھی، جو فیکٹریز تھیں وہ ساری انڈیا کے پاس چلی گئیں. ریڈ کلف نے بہت 2 نمبری کی بیچ میں، اس نے گرداسپور انڈیا کو دے دیا. جو اسٹیٹس تھیں وہ ڈیپ ہسٹری ہے، میں اس پہ تو پورا لیکچر چلا جا سکتا ہے. میرا کمپیریزن ہے اسرائیل اور پاکستان کے درمیان. تو خیر، ویئر ایز اسرائیل کو ایسی کوئی محنت نہیں کرنی پڑی. اسرائیل کے پیچھے بیلفورڈ ڈکلیریشن 1917 میں ہوا تھا، جس میں اس اسٹیٹ کی تیاری شروع ہو گئی تھی. 1922 میں مسلمانوں کی خلافت گرائی گئی، اور آپ کو پتہ ہے خلافت موومنٹ پاکستان میں سٹارٹ ہوئی، اور لیکن اس کا کوئی اینڈ، مطلب انفارچونیٹلی دیر واز نو اینڈ ٹو، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور جیسے ہی 47 میں پاکستان ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کے طور پہ، اسلام کے طور پہ سامنے آیا، دے فاؤنڈ اے ویری گڈ ٹائم کہ یار دس از اے ٹائم، ایک ابھی آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ بنی ہے اسلام کے نام پہ، ہم بھی جوئش اسٹیٹ بناتے ہیں اسلام کے نام پہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فلسطین کی سرزمین آفر کی تھی. میں نے آپ کو قرآن میں بھی پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ صرف آپ بتائیں جس رب نے ان کو فرعون سے بچا لیا، جس رب نے ان کو بے تحاشا وہ چیزیں دیں، کیا وہ رب ان گریکس جس میں وہ بسے ہوئے تھے ان سے جہاد کرنے میں ان کو فتح نہیں دے سکتا تھا؟ آرام سے دے سکتا تھا. اور کیا کرنا تھا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا تھا کہ جب دس واز اے پریڈکشن اٹ سیلف کہ جب اللہ نے کہا کہ اس سٹی میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ پریڈکشن تھی اللہ کی کہ تم فاتح بن کے داخل ہوگے، صرف تم نے جہاد لڑنا ہے. لیکن میں اب ان کو کیا کہوں، ڈرپوک ترین قوم ہے، اور انہوں نے لڑائی لڑنے سے انکار کیا. اور اس وقت جو آج کا فلسطین ہمارا ہے وہ ان کا ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اس وقت. تو جو آج کا جیو ہے، جو صحیح جیو ہے، وہ تو کہتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی اسٹیٹ حرام ہے. لیکن زائنسٹ، یہ دس از زائنسٹ اسٹیٹ، رائٹ، یہ بھی ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے. ان کو کوئی امریکہ نے فوراً ایکسیپٹ کیا، ہمیں بڑا ٹائم لگا. قائد اعظم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ بڑی اسٹرکٹ قسم کی جو ہے وہ اس کے اوپر وہ اسٹیٹمنٹ دی کہ دس از اے ڈیگر، یہ خنجر ہے مسلمانوں کی چھاتی کے اندر. یہ قائد اعظم کی اسٹیٹمنٹ ہے اسرائیل کے اوپر. اور آج ہمیں مسلمانوں کو یہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے. ایسی ہے 2 اسٹیٹ سولوشن. 2 اسٹیٹ سولوشن کیوں؟ وی ڈونٹ بلیو ان 2 اسٹیٹ سولوشن بیکاز یہ فلسطین فلسطینیوں کا تھا.
اچھا، امریکیوں نے جہاز بھر بھر کے ان کو وہاں پہنچایا، ان کو کوئی ہجرت نہیں کرنی پڑی، مسلمانوں کی طرح تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑی پاکستان بنانے کے لیے. ان کو ساری ورلڈلی پاورز نے اکٹھے کر کے اس جگہ پہ پہنچایا، انہوں نے آرام سے سیٹلمنٹس کی، اور آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ پھر یہ بڑھتے چلے گئے. تو اور یوز آف پاور اور سارا اسلحہ ان کو دیتے رہے تاکہ یہ فلسطینی جو ہمارے بھائی ہیں ان کے اوپر یہ آہستہ آہستہ لینڈ ایکوائر کرتے رہے. اور آج آپ دیکھ لو غزہ اسٹرپ کے علاوہ کیا رہ گیا، غزہ ختم ہو گیا. غزہ بھی آج اسرائیل has taken over all the Palestine جو تھا مطلب کہ ہمارا فلسطین ختم ہو گیا. لیکن یہ جتنی مرضی دفعہ ختم کر دیا فلسطین ہمارے لیے وہی ہے جو آج اسرائیل ہے. ہم فلسطین کو اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتے. ایک چیز دیکھ کے خوشی جو ہمیں صرف ہوتی ہے اپنے پاسپورٹ پہ، وہ یہ ہے کہ یہ پاسپورٹ ہر جگہ جانے کے لیے موضوع ہے سوائے اسرائیل کے. اللہ کرے یہ قائم رہے، میری دعا ہے جو حالات ہمارے ہو گئے. اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد whereas وہ ان کو ہر چیز کیا ملی، کھلم کھلی ملی، ان کو سپورٹ ملی، انہوں نے کوئی بندہ نہیں مروایا. ہمارے 7 لاکھ شہداء ہیں، 8 لاکھ شہداء ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت پامال کی گئی. یہ ملک ہم نے کس لیے حاصل کیا تھا؟ کہ ہم یہاں پہ اللہ کی وحدانیت کو قائم کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قائم کریں گے اور اپنی عبادت اوپنلی کریں گے. اور ہماری کانسٹیٹیوشن میں لکھا جاتا ہے نمبر 1 سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ، یعنی کہ طاقت ساری اللہ کے پاس. پھر اس میں ایک اور کلاز ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ کوئی لا نہیں بن سکتا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو. سود نہیں چلتا یہاں پہ، رشوت نہیں چلتی یہاں پہ. کیا یہ لا اسلام نے دیے میں آپ کو؟ اسلام تو کہتا ہے رشوت لینے والا دینے والا کیا ہے، جہنمی ہے. اور یہ سود کے بارے میں آپ کھلی اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے. یہ کس قسم کا لوگ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن اکثر آپ خبروں میں بھی سنتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن کی پامالی کر دی. یہاں پہ تو آپ کانسٹیٹیوشن کی پامالی ہر بندہ کر رہے، سود کی شکل میں، رشوت کی شکل میں، اداروں کی شکل میں. whereas اسرائیل پہ آ جائیں، انفارچونیٹلی مجھے کچھ الفاظ ایسے بولنے پڑ رہے ہیں جو میرا دل نہیں کر رہا، لیکن ان کی پرائم منسٹر ایک تھی اور اس نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی اور اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی کے آخری حصے میں تھے یا آخری مومنٹ تھی، گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا لیکن 9 تلواریں لٹک رہی تھی. اس نے کہا کہ میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انسپائر ہو کے میں اسرائیل کو اسلحے سے بھر دوں گی. انسپریشن کہاں سے آ رہی ہے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا، جس بندے نے یہ پہلے محسن کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ایمبولینس بروکن، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے محسن کے ساتھ ہم نے کیا کیا، جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھا، اسرائیل اتنا سا ملک ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں شاید 67 میں اس نے 6 مسلمان ممالک کی مال لگائی 6 دنوں کے اندر. مطلب کہ ایجپٹ ہو گیا، سیریا ہو گیا، اردن ہو گیا، شام، یہ سارے جو 6 ملک جس کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ if they urinate on Israel there will be a flood on Israel. اور جیروسلم ہمارے ہاتھ سے گیا. اس میں مسلمانوں کا قصور کیا ہے؟ مسلمانوں کا قصور یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسرائیل حاصل کیا، عیسائیوں کے ساتھ، ہمارے عیسائی بھائیوں کے ساتھ یہ ہمارا ڈکلیریشن ہوئی، جیوز کو ہم یہاں سیٹل ہونے نہیں دیں گے. اسی طرح جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا، انہوں نے حضرت عمر کی وہی ڈکلیریشن رکھی کہ جوز ول ناٹ سیٹل ان دس پلیس. لیکن بعد میں مسلمانوں کو کیا ہوا، انہوں نے ادھر آ کے جوز کو سیٹل ہونے کی اجازت کیسے دے دی؟ کہ جب
یہ جوز کو سیٹل کرنے کی کوشش جاری تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ جب حضور مدینہ تشریف لے کے گئے، کون بستا تھا وہاں پہ؟ جوز. ٹھیک ہے مسلمان بھی تھے لیکن جوز بھی تھے. لیکن الٹیمیٹلی وی ککڈ them آؤٹ. خیبر سے کس کو نکالا گیا تھا؟ انہی کو نکالا گیا تھا. Unfortunately now they are kicking us out. This shows the state of the affairs کہ آج ہمارے کیا ہیں. اس ملک کو کسی اور نے نہیں، اس اللہ رب العزت نے اس ملک کو جتنی بہاریں دی ہیں، فرام نارتھ سے شروع ہو جائیں، کوئی ملک ایسا نہیں جس کے پاس ایک پوائنٹ پہ آ کے ہمالیہ، کراکروم اور ہندو کش ملتے ہیں آپس میں. یہاں پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ تینوں بڑی ماؤنٹین کی وہ ملتی ہیں. پھر اسی ملک کے ساتھ آپ چلتے جائیں، پھر پلینز آتے ہیں، پھر ڈیزرٹس آتے ہیں، پھر نیچے کیا آتا ہے؟ سی آتا ہے. آج ہم اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، بار بار اس ملک کو چھوڑ کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اس ٹکڑے کا کیا قصور ہے؟ اس ٹکڑے نے تو مجھے اور آپ کو پالا ہے ہمیشہ آج تک. کیا کیا ہم نے کیا دیا اس کو واپس؟ اس کے اوپر کھلے عام زناکاریاں کی، اس کے اوپر کھلے عام رشوت دی، اس کے اوپر کھلے عام جو ہے سود دیے، اس کے اوپر کھلے عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اس کے اوپر کھلے عام نائٹ کلبز بنے، اس کے اوپر کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں بھری ہوئی ہیں. Whereas the PM of Israel is taking guide from Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this country is taking guide from the Western world. This is not the piece of a land. یہ یاد رکھیے گا، یہ اس خطے کا قصور نہیں ہے، یہ اس میں بسنے والوں کا قصور ہے. آج یہ قصور مجھے اور آپ کو لینا پڑے گا. میں نے انڈیویجولسٹکلی اپنے لیے کیا کیا ہے کہ میں کسی دوسرے کو کہوں کہ یار تم اس دین پہ چلو. آج مجھے اور آپ کو کوئی مسلمان نان مسلم آگے چیلنج کر دے کہ پاکستان میں کوئی ایک بستی دکھاؤ جہاں اسلام نافذ ہے، چلو ایک گھر دکھا دو، کوئی کیا دکھائیں گے ہم؟ اسرائیلی تو شاید دکھا دیں اپنا، ہم کیا دکھائیں گے؟ دین وی ایکسپیکٹ کہ ہم جہاد کریں اسرائیل کے اگینسٹ. اتنی ہمت ہے ہمارے اندر. اور مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ وہی والی بات ہے کہ اسرائیل کا بچہ کہتا تھا میرا پتھر مت دیکھو، پاکستان کا نیوکلیر ایسٹ دیکھو. ان کو ہم پہ اتنا مان تھا، لیکن مر گئے میں ہم. وی ہیو ڈائڈ فرام ان سائڈ. اور یہ دو اسٹیٹس اکٹھی بنی، اکٹھی چلی. ایک آج دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو مار پڑی ہے. وہ اللہ ابو عبیدہ جیسے جرنیلوں کو سلامت رکھے جو کھڑے ہیں ان کے آگے، حماس کو سلامت رکھے جو کھڑی ہیں ان کے آگے. لیکن what are these مسلم پاورز ڈوئنگ؟ پاکستان کیا کر رہا ہے؟ سعودی عرب کیا کر رہا ہے؟ بڑے بڑے ٹرکی کیا کر رہا ہے اس وقت؟ ایران کی اپنی پراکسیز ہیں، وہ ٹھیک ہے پراکسی کی ضرور ان کی مدد کر رہا ہے، لیکن واٹ ایور کر کیا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے اپنے ڈفرینسز ختم نہیں ہوتے. میں ہمارے اور ان کے اسٹیٹ آف افیئرز میں صرف ایک چیز کا فرق ہے، اور وہ ہے ویژن. اور ویژن یہاں پہ یہ نہیں بنا آج تک کہ یہ اسلام دین ہمیں ایک کرنے کے لیے آیا تھا. انہوں نے اس ویژن کو اپنا لیا، ہم نے چھوڑ دیا. آج ہماری ڈاؤن فال اس وجہ سے یہ اس حالت میں ہے. Today, if we see after 75 years, Israel is controlling the world. 40 Jews ہیں دنیا میں. Who says we don't care who is the president of Pakistan, US? We don't care who is the US president of US. ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ کون بنتا ہے US کا. Because all the finance is in our hands.
ساری فائنانس تو ہمارے ہاتھوں میں، اور اسرائیل پورے دنیا کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور ہم پوری دنیا سے ڈکٹیٹ ہو رہے ہیں. یہ آج کا کڑوا سچ ہے. بنی یہ دونوں اسٹیٹس کس چیز پہ تھیں؟ ایک ہی آئیڈیالوجی پہ. انہوں نے اپنی چلیں آئیڈیالوجی، ان کی آئیڈیالوجی سے 100 اختلاف ہیں ہمارے، اور ہم اس کو مانتے بھی نہیں ہیں، اور اللہ مرتے دم تک ہمیں یہ دن نہ دکھائے کہ ہمیں کبھی اس کو ماننا پڑے. لیکن ہم نے اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ کیا. کدھر ہے آج کانسٹیٹیوشن جس کے بارے میں سارے آج کے وکیل، سارے بڑے پولیٹیشین سب بولتے ہیں؟ کدھر ہے اس کانسٹیٹیوشن کی پامالی ہم سب سے زیادہ خود کرتے ہیں. سوورینٹی اگر اللہ کو بلانگ کرتی ہوتی نا تو یہاں پہ کوئی رول ایسا بن ہی نہ سکتا جو اللہ کے اور اس کے رسول کے مخالف ہوتا. We are a completely lost nation. We are a completely lost ummah which has no direction, no leader to come جو ایک ڈائریکشن دکھا دے. اور لیڈرشپ کرائسس کیوں ہے اس کے بارے میں آپ سے ذکر کروں گا. اب یہ بہت لمبا ہو جائے گی بات، لیکن why are we facing this leadership crisis؟ اس کی مثال میں آپ کو آپ کے ڈپارٹمنٹ سے دوں گا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں پاکستان کے لیول پہ لیڈر کیوں نہیں بنتا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسرائیل کو ورک کرے، پاکستان کو اپنے ویژن پہ آنے پہ دوبارہ جو ہمارا اصل مقصد ہے. کیوں شریعت نافذ نہیں ہوئی؟ 47 میں یہی ملک اس لیے حاصل کیا تھا نا، 7 لاکھ لوگ کیوں شہید کروائے گئے تھے؟ کیوں ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹوائی گئی تھیں؟ کہ یہاں پہ اللہ کا دین نافذ کیا جائے گا. صوفہ میز کرسی تک نہیں تھی. آج آپ کے پاس آرڈننس فیکٹری اللہ نے کھڑی کر دی، آپ انڈیجنس جہاز بنا رہے ہیں، آپ انڈیجنس ٹینک بنا رہے ہیں. وہ محسن جس کے بارے میں بات کر رہا تھا، جس نے آپ کو اللہ نے جس کے ذریعے سے آپ کو ایک اٹامک پاور بنا دیا. اسرائیل بھی اٹامک پاور ہے، لیکن وہ کھلے عام بدماشی کرتے ہیں. ہم کھلے عام بدماشی نہیں کر سکتے. اس کا کیا حال کیا ہم نے اس وقت جب ڈاکٹر ایکیو خان، I still feel آپ ان کے آخری دنوں کی ویڈیوز دیکھیں. The regret he had of coming to Pakistan was awful. مطلب کہ اتنی اس بندے کی آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ میری جو سب سے بڑی غلطی جو میں نے اپنی زندگی میں کی ہے نا، وہ پاکستان آگے کی ہے. اور جب ان کا جنازہ ہوتا ہے، ہمارا کوئی بڑا ڈگنیٹری، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ ڈونٹ اٹینڈ اٹ. ایسے بندے کو تو آپ کو سروں پہ بٹھانا چاہیے. اگین آئی وڈ سے آئی ایم سوری، میں نہیں دینا چاہتا مثال، لیکن بھارت نے عبدالکلام کو پریزیڈنٹ بنایا جو کہ ان کا نیوکلیر کا فادر تھا، مسلمان تھا، لیکن دے اسٹل میڈ. اب آج کے لبرلز کہتے ہیں کہ پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے. کیوں؟ ہم اسلام کے نام پہ بنے ہیں میرے بھائی، اور یہ ملک اسلام کے نام پہ ہی رہے گا. اور میں ایک آرمی چیف کی اگزامپل دوں گا. یہ پہلے بھی ایک ڈبیٹ چھڑی تھی، لیکن ان کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی، آئی ول ناٹ ٹیک دا نیم، بٹ جو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں انہوں نے دی، اور وہ یہ تھی کہ اسلام کو پاکستان سے جدا کوئی نہیں کر سکتا. اس کے بعد کافی لوگ منہ بند ہو گئے تھے، لیکن انفارچونیٹلی یہ لوگ یہ سام پھر بار بار منہ اٹھاتے ہیں. تو ان کو رگڑنے کے لیے ہمارا مسلمان جو ہم ہیں، جو سو کالڈ تھوڑے بہت پریکٹسنگ ہیں، میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ میرے بھائی ہم اس چیز کو ٹھیک کریں، انڈیویجولسٹکلی اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور پھر اس معاشرے کو ٹھیک کریں. Only then Pakistan can rise above Israel. اور یہ 2 بچے ہیں جو پیدا ہوئے اکٹھے،
لیکن آج ان میں فرق اتنا ہے آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ.